بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک ایشو جو بہت زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے وہ ہے کہ شریعت میں کیا چیز آتی ہے اور کیا چیز شریعت میں نہیں آتی۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کا لفظ جب بولا جاتا ہے نا تو عربی زبان میں مطلقاً قانون، جو بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر مسلمانوں میں شریعت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ وہ احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، یعنی شریعت الالہیہ، اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے ہیں۔ تو جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ بات شریعت میں آئی ہے تو اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ قانون آیا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ کا حکم انسان اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ اللہ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اپنے نبی پر نازل فرماتا ہے، وحی کے ذریعے وہ آتا ہے۔ اور جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت یا اللہ کا جو حکم ہے اس کے بارے میں اس تصور کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ اس کے سب سے پہلے مکلف اور مخاطب خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر وہ اللہ کا حکم ہے تو اس کے سب سے پہلے مکلف بھی اور سب سے پہلے مخاطب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں امت اس کی مکلف اور مخاطب ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کا حکم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باہر کھڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مکلف اور مخاطب ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم اللہ کے حکم کا مکلف و مخاطب کہتے ہیں اور حکم کی الشریعت الالہیہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو نازل ہونے والا حکم ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، فرشتے کے ذریعے آیا ہے، وحی کے ذریعے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب انسانی دنیا میں ایک چیز آ گئی ہے۔ جیسے ہی انسانی دنیا میں آپ آتے ہیں تو انسانی دنیا کے سب سے پہلے مرحلے پر وہ خطاب بھی اور وہ تکلیف بھی جو حکم کے ساتھ دی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دی جاتی ہے۔ تو ہم نے بنیادی طور پر دین کو یا بنیادی طور پر شریعت کو جس مفہوم میں دیکھنا ہے، اس میں اگر آپ نے اس تصور کو، اس بنیاد کو آپ نے اپنے دماغ سے ہٹا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکلف و مخاطب ہیں یا نہیں ہیں، اگر آپ نے اس تصور کو ہٹا دیا تو اب آپ جو کچھ بھی تصور کریں گے وہ سب کا سب لا یعنی اور لغو ہوگا۔ اللہ کا دین ہوگا، نہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت ہوگی۔ یہ مطلب یہ بنیادی بات ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ پیدا ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی حکم ہم کسی بھی ذریعے سے بنا لیں گے وہ اللہ کا حکم ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے میں اللہ کے حکم کے سب سے پہلے مکلف ہیں اور سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ پھر جو دوسری بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کا جہاں تک تعلق ہے تو شریعت کے یا شریعت الہیہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے انسان اپنی مرضی سے، اپنے غور و فکر سے، اپنے تدبر و تفکر سے وہ حکم نہیں بنا سکتا۔ وہ خدا کی طرف سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور اسی پر ہی انسان کو رہنا ہے۔ جب ہم شریعت کے بارے میں اس تصور پر آتے ہیں کہ میں بحیثیت امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے حکم کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں اس کا مکلف و مخاطب ہوں، بحیثیت امتی میں اللہ کے حکم کا بلا واسطہ مکلف اور مخاطب نہیں ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میں اس کا مکلف و مخاطب ہوں۔ تو میرے لیے ایک میدان صاف ہو جاتا ہے، میرا ذہن صاف ہو جاتا ہے کہ اب مجھ پر کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے واجب الایمان والعمل نہ ہو،
وہ مجھ پر واجب الایمان والعمل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میری حیثیت ایک متبع کی ہے، میری حیثیت ایک مقتدی کی ہے۔ میں انڈیپینڈنٹلی اپنا دین نہیں بنا سکتا۔ جو مشکل پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر اپنا دین اپنے طور سے میں بنا سکتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میڈیم سے مجھ تک نہیں پہنچتا، تو پھر تو وہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو اسی شکل میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر مجھ تک پہنچے۔ جب ہم شریعت الہیہ، دین اور اللہ کے حکم کے لیے اس قید کو اپنے شعور میں لے آتے ہیں، ان شرائط کو اپنے ذہن میں لے آتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے احکام شریعہ، شریعت کے احکام جنہیں ہم نے اپنے آپ پر مسلط کر لیا ہے یا ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، وہ در حقیقت اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو صرف اسی شکل میں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیونکہ امام کی ہے، میں جیسے ایک مقتدی امام سے پہلے تکبیر تحریمہ نہیں کہہ سکتا، امام سے پہلے وہ رکوع میں نہیں جا سکتا، امام سے پہلے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، اس نے امام کی اتباع میں چلنا ہے۔ میری حیثیت اسی مقتدی کی ہے۔ جب میں بحیثیت مقتدی کے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھ پر کوئی ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں ہے، مجھ پر وہ فرض کر دی جائے یا اسے میں اپنے آپ پر فرض کر لوں، تو پھر میں اللہ کے دین کی اتباع نہیں کر رہا، اللہ کے دین پہ نہیں کھڑا ہوا۔ اس لیے اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی احکام آپ تک بحیثیت یا اس معنی میں پہنچیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے آپ پر یہ واجب ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ واجب ہیں یا نہیں ہے۔ آپ آزاد نہیں ہو سکتے یہاں، آپ کی حیثیت ایک آزاد پنچھی کی نہیں ہے کہ آپ کا جہاں جی چاہے آپ اڑ کے چلے جائیں، جس طرف آپ کا جی چاہے رخ کرنے، یوں نہیں۔ دین کے دائرے میں رہنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنی ہے۔ جب ہم اب تک کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں عقائد کی سطح پر، اعمال کی سطح پر، احکام کی سطح پر ایسی آ چکی ہیں جو در حقیقت اللہ کا دین نہیں ہے، جو در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب الایمان والعمل نہیں تھی، اور ہم نے اپنے آپ پہ کر لی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ کام کیا، کر چکے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اس کا فیصلہ فرمانا ہے۔ میں کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے ذمہ کسی موقف کے متعلق مجھے یہ پوزیشن اختیار کرنی ہے کہ یہ موقف اللہ کے دین کے مطابق ہے یا اللہ کے دین کے مخالف ہے۔ تو جتنے لوگوں نے بھی اب تک شریعت اسلامیہ کے نام سے چیزوں کو متعارف کروایا، عقائد اسلامیہ کے نام سے متعارف کروایا، اور احکام اسلامیہ کے موقف سے کے نام سے متعارف کروایا، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم نے متعارف کروایا اور وہ اب ہمارے ہاں مروج ہو چکے ہیں، اب وہ ہماری ایک علامت بن چکے ہیں۔ وہ سب کے سب وہ ہیں جس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکلف تھے اور نہ مخاطب تھے۔ صورتحال جب یہاں پہنچتی ہے تو اب آپ کو ایک بار پھر خود اپنی پوزیشن کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں واقعتاً اللہ کے دین پہ کھڑا ہوں یا اللہ کے دین سے باہر نکل چکا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے دین پر رہتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع سے اپنے آپ کو خرج مت کیجیے۔ آپ کو جو دین پہنچایا ہے مکمل پہنچا دیا ہے۔ ماں بعد میں جتنی بھی ایکسٹینشنز ہوئی ہیں وہ اللہ کے دین کی ایکسٹینشنز نہیں تھیں، وہ ہمارے اپنے افکار تھے، ہمارے اپنے خیالات تھے، ہمارے اپنے دلچسپیاں تھیں، اور ہمارے اپنے کچھ مفادات تھے۔
ان مفادات، ان دلچسپیوں اور ان افکار اور نظریات کے تحت بہت ساری چیزوں کو ہم نے اپنے آپ پر فرض کر لیا ہے۔ وہ در حقیقت اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔